مرزا صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپشن ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کی سروسز میں، اور یہ انٹرپشن اس وقت آبزرو کی جاتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کوئی ورچوئل جلسہ کر رہی ہے یا اپنی کوئی کیمپین کر رہی ہے. تو آپ کی جو انیشل ایکسپلینیشن تھی وہ تو ہم نے دیکھی، آپ نے پی ٹی آئی کے والے سے بات کی تھی. کوئی اس کا پتہ چل سکا ہے کہ یہ انٹرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی آپ انشور کریں گے کہ الیکشن کے قریب جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں وہ بحال رہیں. اور آپ کو ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خالی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، یہ بہت سارے کاروبار اس سے منسلک ہیں. جی، جو کاروبار ہیں اور جو معیشت ہے اور جو ملک کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ابھی تک جو میری معلومات ہے اس کی وجوہات تکنیکی ہیں، اس میں کچھ سسٹمز کی انسٹالیشنز کے معاملات بھی ہیں، اور اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا. آپ کی اور میری خواہش ضرور ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، پیرزادہ صاحب، آپ کچھ اگر کہیں تاکہ پھر ہم آج کی اس پریس کانفرنس کو ختم کریں. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے سر نے بتایا ہے کہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں اور ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں، اور وہ یہ اگلے 2-3 مہینے تک بھی آپ فیس کر سکتے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا سب میرین کیبل وغیرہ بعض اوقات 3 مہینے 2 مہینے جو ہے وہ سروس نہیں کام کر رہی ہوتی. تو اس میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے، سمپل یہ ہے کہ وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے سافٹ ویئر، اس کی اپ گریڈیشن میں پرابلم آتی ہے، تو یہ سسٹم پر گیٹ ویز پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ. یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 5 سے زیادہ آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں زیادہ تر؟ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو. میں بتاؤں جی جی. یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے. جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے. تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو. بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں. اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کے ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا، اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن
पाकिस्तान के अवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक तो वो जिनका कारोबार है, लेकिन वो घटिया और गलत मालूमात जब आपके फ़ोन सेट पे आई तो हम आवाम से यही अपील करते हैं कि वो अपने अक़ल का इस्तेमाल करें, अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करें और उसकी तस्दीक किए बग़ैर आप उसको आगे ना बढ़ाएं। और आज के इंटरनेट एज में वो अगर आपको VPN का मालूम है तो आपको ये भी मालूम है कि अगर आपके पास कोई मालूमात पहुंची है तो उसकी तस्दीक करने के कौन से ज़राए हैं, ये भी मालूम है। तो कोशिश करें कि आपके पास कोई भी मालूमात लैंड करती है तो आप उसकी तस्दीक करें। जैसे हम इलेक्शन के करीब जाएंगे, ये झूठ और बुहतान तराशी और हेजान बपा करने वाली जो कोट एंड कोट मालूमात है, इसमें इजाफा होगा। तो हम सब लोगों को इसमें चौकन्ना रहना होगा और आवाम से ख़ास तौर पर हम अपील करते हैं कि कोई भी बात आप सुने, क्योंकि वो आपके फ़ोन पर आ गई है, तो आप उसको सहीफ़ा ना समझें और आगे बढ़ाने से पहले उसकी तस्दीक कर लें। कलाम मुस्तफा जंजावा साहब न्यूज़ 1 से। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया की बाउंड्रीज़ नहीं होती, कहीं से भी ऑपरेट हो जाती, तो ये जो स्पेसिफिकली मुहिम चलाई गई है अदलिया के ख़िलाफ़, क्या ये अंदरून मुल्क से है या बैरून मुल्क से है? और अगर जो बैरून मुल्क से कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई करें? मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि ये दोनों तरफ हुई है, मुल्क के अंदर से भी हुई है और बाहर से भी हुई है, और ये आपस में इनका राब्ता है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्या करेंगे आप बता दीजिए। जी, चाहे ये जो अकाउंट्स हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं, हम अपने कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इनको एम्बट ऑफ लॉ में लेकर आएंगे। ज़फ़र हाशमी साहब डेली दुनिया से। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो अब सारी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, आपने कहा कि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी जो भी इंतशार फैलाने में मुलव्विस हैं, तो ये सख्त से सख्त सज़ा किस हद तक हो सकती है? कानून इसके हवाले से क्या कहता है कि इसमें सज़ाएँ क्या हैं? जी, इसमें ये डिपेंड करता है कि उस अकाउंट से क्या चीज़ जो है वो डिसमिनेट हो रही है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है। बाज़ लोग होते हैं जो सिर्फ़ उसको आगे बढ़ाते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो उसको फैलाने का सबब बनते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के मुख्तलिफ़ रोल्स हैं, उनको उन रोल्स के मुताबिक जो है उनके साथ डील किया जाएगा, और जो उस रोल के मुताबिक पीका के कानून में हमें इख्तियार दिया गया है उसको हम मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ज़रीफ़ साहब हम टीवी से। शुक्रिया। सर, ये बताइए कि हमारे यहाँ इदारों को गैर महसूस तरीके से मुख्तलिफ़ पार्टियों